بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو میں سحر تخیل کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ محترم خواتین حضرات، سحر تخیل کے معنی کیا ہیں؟ ایسا جادو جو کہ وہم کا جادو کہلاتا ہے، یعنی انسان کو مختلف قسم کے وہم محسوس ہوتے ہیں۔ سحر تخیل یعنی وہم کے جادو کی علامات کیا ہیں؟ انسان جامد چیزوں کو متحرک سمجھنے لگتا ہے، یعنی کوئی ایک چیز کسی جگہ پر رکھی ہوئی ہے، وہ بالکل جامد ہے، وہ حرکت نہیں کر رہی، لیکن سحر تخیل والا اس کو متحرک سمجھنے لگتا ہے کہ وہ چیز ہل رہی ہے، اور ہلنے والی چیز کی حرکت کو محسوس نہیں کرتا بلکہ اس کو جامد سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر چھت پر چلتے پنکھے کو وہ سمجھتا ہے کہ پنکھا بالکل ایک جگہ پر رکا ہوا ہے، لیکن پنکھا چل رہا ہوتا ہے، تو ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن سمجھتا ہے۔ یہ تھی پہلی علامت۔ اب چلتے ہیں دوسری علامت کی طرف۔ سحر تخیل کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ چھوٹی چیزوں کو بڑا اور بڑی چیزوں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اور سیڑھی کی اونچائی 1 فٹ ہے تو وہ اس کو 4 فٹ سمجھتا ہے، اور اس کے برعکس اگر وہ پہاڑ کو دیکھتا ہے تو اس کو بالکل چھوٹا سمجھتا ہے، یعنی وہم اس کا یہ چیز اس کو باور کراتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وہم کا جادو، یعنی سحر تخیل۔ اور اس کی تیسری علامت یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو غیر حقیقی سمجھنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ اگر گلاس رکھا ہے تو وہ گلاس کو کوئی اور چیز سمجھتا ہے، یعنی اس گلاس کو پلیٹ یا کوئی اور برتن سمجھنے لگتا ہے، یعنی چیز کی حقیقت کی بجائے اس کی غیر حقیقی چیز مراد لے لیتا ہے۔ تو دوستو، یہ سحر تخیل ہے۔ اب چلتے ہیں سحر تخیل کے علاج کی طرف۔ تو محترم سامعین کرام، اس کا علاج بہت ہی آسان سا ہے۔ سحر تخیل کا علاج یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو شیطان کو دور بھگاتی ہے، وہ سحر تخیل کا علاج ہے۔ مثال کے طور پر اذان سننا اور پڑھنا کثرت کے ساتھ یہ شیطان کو دور بھگاتا ہے۔ تو شیطان دور بھاگتا ہے اذان کی وجہ سے۔ سحر تخیل کا مریض، وہم کے جادو کا مریض کثرت سے اذان پڑھے یا کثرت سے اذان سنے تو انشاءاللہ عز و جل وہ صحت یاب ہو جائے گا، اس کا وہم ختم ہو جائے گا۔ دوسری چیز سحر تخیل کے علاج میں ہے کہ ایسا مریض ہمیشہ باوضو رہے، کیونکہ وضو کی حالت میں شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اس لیے سحر تخیل کے مریض کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ اور تیسری چیز ہے صبح و شام کے اذکار، اور خصوصاً حفاظت کی دعائیں، یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ جب مریض صبح شام کے اذکار کرے گا تو شیطان اس کے قریب ہی نہیں آئے گا، اس سے دور بھاگے گا۔ تو یہ بھی سحر تخیل کے مریض کے لیے بہت بہترین ہے۔ اور چوتھی چیز ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی سننا یا پڑھنا، اگر کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے تو وہ سن لے، اس کو کثرت کے ساتھ سنے یا کثرت کے ساتھ پڑھے، یہ اس کے لیے بہت بہترین ہے، کیونکہ آیت الکرسی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو شیطان کو بھگانے کے لیے آیت الکرسی بھی بہت بہترین عمل ہے۔